بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شب عاشور کے عنوان سے اور بعنوان شان حسین ہماری نشریات جاری ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خاں، منقبت خاں، نوحہ خان فرحان علی وارث۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن ٹرانسمیشنز میں، اور ان کی نعتیں سنتے ہیں رمضان المبارک میں، ان کے نوحے سنتے ہیں محرم الحرام میں۔ اور ہم چاہیں گے آج کی اس شب کی مناسبت سے ہم ذرا ان سے کچھ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ فیصل آباد میں سب موجود ہیں مجالس کے سلسلے میں۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اور لوگ ظاہر ہے آپ کے کلام بہت سنتے ہیں، بہت منتظر بھی رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آغاز میں آج کی ہی اس شب سے متعلق کہ جو کہ ظاہر ہے تمام تر شہدائے کربلا پہ بہت ہی ایک سخت رات ہے، ایک قیامت کی رات ہے، لیکن آج کی اس شب وہ جو ڈائلاگ ہے شب عاشور امام حسین اور جناب سکینہ کا، جناب زہرا کے بیٹے کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو آج کی شب ڈائلاگ ہے، وہ بڑا کلیجے کو کاٹنے والا ہے۔ اس عنوان سے اگر ہمیں کسی آپ کلام سے اگر آغاز کریں ہم۔ جی وسیم بھائی، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا اور ایئر بھائی نیٹ ورک کا کہ مجھے شامل ثواب کیا۔ جی شب عاشور جو امام حسین کا بین ہے، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، عاشور کی شب، عاشور کی شب بیٹی سے فرماتے تھے سرور، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، میں نے مانا گرم ریت پر نہ سو سکو گی، کروٹیں بدل بدل کے رات بھر جگو گی، یاد آئیں گے ہم، یاد آئیں گے ہم اور کبھی مدینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، زندگی گزارنی ہے اب یتیم ہو کر، جیسے ہم جیے ہیں اپنے باپ ماں کو کھو کر، میرے بعد جینا، میرے بعد جینا سیکھ لو سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، جس کا راج ہے وفا کی ساری کائنات پر، پانی کے لیے اسے نہ بھیجنا فرات پر، ورنہ لوٹ کر وہ، ورنہ لوٹ کر وہ آئے گا کبھی نہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ۔ اور یہ بین مولا حسین نے شب عاشور بھی کیے، اور جب وقت رخصت تھا، جب ذوالجناح سے بی بی سکینہ لپٹ گئی تھی، پھر ایک بار پھر مولا حسین جلتی زمین پر لیٹے اور اپنی بیٹی کو سینے پر لٹا کر پھر یہی کہا، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، مظہر و فرحان ہائے کیسی وہ گھڑی تھی، باپ سے سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی، باپ سے سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی، رو کے کہہ رہے تھے، رو کے کہہ رہے تھے یہ شہ مدینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا
باپ کا یہ سینہ اب تیرا اللہ اکبر، بچھونا ہائے ہائے خاک ہے سکینہ. ہائے 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 ہائے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک اور یہ اولاد والے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حسین کی اولاد کے صدقے میں سب کی گودیوں کو سلامت رکھیں. لیکن یہ اولاد والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا یہ جو ڈائلاگ ہے کتنا کلیجے کو کاٹ دینے والا ہے. لیکن فرحان بھائی، جہاں امام حسین ایک باپ ہیں، ابھی آپ نے سنایا کہ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو کل ہم نہیں ہوں گے، کل اس میدان کا رنگ مختلف ہوگا، کل ان اشقیاء کا انداز جدا گانا ہوگا. امام حسین ایک باپ ہے، لیکن امام حسین ایک بیٹے بھی تو ہے نا. اور بیٹے کس کے ہیں؟ سیدہ کائنات کے، خاتون جنت کے، اس ہستی کے کہ جن کا نام بھی بغیر وضو کے لیتے ہوئے حیا آتی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. تو کئی شاعروں نے اس پر لکھا، دل بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو وہ مرحلہ ہے کہ جب شب عاشور ہے یا کل جب جا رہے ہیں جنگ کے لیے تو امام حسین جناب سکینہ کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن جب خود حسین گھوڑے سے گریں گے، جب خود حسین پر تیروں کی بارش ہوگی، تو حسین ایک بیٹے بھی تو نا، تو ان کے سینے سے بھی تو آہ نکلے گی نا. وہ بھی تو اپنی ماں کو یاد کریں گے نا، وہ بھی تو اپنی ماں کو اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں رودات سنائیں گے نا. تو اگر آپ اس عنوان سے کچھ سنا سکیں کہ امام حسین نے اپنی بیٹی کا مکالمہ، آپ نے بھی سنا ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے، خاتون جنت سے کیا مکالمہ کیا ہوگا کہ اماں یہ میرے ساتھ کیا ہوا. ایسے کہ روایات کے جملے اتنے عجیب ہیں کہ کوئی تیر مارتا تھا کوئی نہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ نیچے دیکھتا تھا، پتھر آدمی وہ پتھر اٹھا کر مارتا تھا. یہ اتنے سخت جملے ہیں روایات. تو امام حسین نے یہ رودات تو سنائی ہوگی نا اپنی والدہ محترمہ کو کہ اماں میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اگر اس عنوان سے کچھ سنا سکیں. جی وسیم بھائی، بی بی سکینہ اور مولا حسین کا مکالمہ تو ہوا. اب آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ مولا حسین ایک بیٹے بھی ہیں، ایک باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. لیکن امام حسین جیسا صابر کوئی نہیں ملتا. لیکن بشری صورت میں اگر دیکھا جائے نا تو انسان کا دل تب پھٹ پڑتا ہے جب اس کے سامنے اس کی ماں، اس کی مصیبت کے سامنے، مصیبت کے وقت میں ماں سامنے آ جائے. تو عصر عاشور مولا حسین اپنا سارا احوال اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں عصر کا وقت ہے، شبیر ہے، تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے. دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے. اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے. اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا. کتنے سنگ دل ہے
یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، چکیاں پیس کے اماں جسے پالا تم نے، ننگے پاؤں جسے گھر سے نہ نکالا تم نے، ہو گیا اماں بدل آج وہ زخمی سارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اب تو ہر سمت ہے یہ اہل جفا اور میں ہوں، شمر کی کند چھری سوکھا گلا اور میں ہوں، اما شبیر تیرا اب نہیں بچنے والا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ایک شعر مولا کہتے ہیں کہ اماں اگر میرا عباس زندہ ہوتا نا تو مجھ پر یہ وقت نہ آتا، لیکن یہ وقت دیکھیے جو مصرع ہے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، امام حسین اب کیا کہتے ہیں، ہائے مجھ سے پہلے یہ ستم ماں میرے اکبر پہ ہوا، جس گھڑی لال میرا زی سے زمیں پر آیا، لاش پر پہنچا جو اکبر کی تو میں نے دیکھا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، ہائے فرحان علی کیسی گھڑی تھی وہ بھی، جس گھڑی ذل رضا کند چھری شہ پہ چلی، نوحہ کرتا ہی رہا پیارے نبی کا پیارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ یعنی اس ایک مصرے میں پوری جیسے کربلا کی داستان سمو گئی ہو کہ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، حالانکہ مالک و مختار تو یہ ہیں، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ واقعہ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اور فرحان بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ایک تو ہائے مظلومیت خاتون جنت سلام اللہ علیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اور ظاہر ہے وہ مظلوم ہے یہ گھرانہ لیکن مجبور نہیں ہے، مختار ہے، بے چارگی نہیں ہے، مختار ہے۔ مختار لیکن فرحان بھائی جو امام حسین کی جو صاحبزادی تھی جناب سکینہ، شاید مولا پھر بھی صبر کر لیتے اگر یہ داستان امام حسین تک آ کے رک گئی ہوتی کہ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ہم عام دنوں میں بھی، ہم عام ماحول میں بھی سنتے نا کہ یار میرے ساتھ جو کر لو جو کرنا ہے کر لو، بیٹوں کو مت کہنا کچھ یار اور بیٹیوں کا تو خاص طور پر یار بچیوں کو کچھ مت کرنا، ہمیں کر لو یار۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ ہو گیا تھا نا، ہمیں صبر آیا تھا، یار بیٹی کے ساتھ نہ، لیکن یہ زبان یہ کہتے ہوئے کاپتی ہے کہ میں یہاں کہوں گا کہ کربلا کے اندر دو شہادتیں ایسی ہیں جو انقلاب لے کر آئی ہیں، ایک جناب سکینہ کی شہادت، ایک جناب الیزر کی شہادت۔ کچھ سال پہلے امریکہ میں جب جلوس برآمد ہونا تھا، جس طرح ہم سب مسلمان جلوس میں شریک ہوتے ہیں جس میں تمام مکاتب فکر 10 محرم کو شریک ہوتے ہیں، یہ ایک احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف اور حق کی حمایت میں۔ تو جب ظاہر ہے امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ نان مسلمز ہوتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جلوس کیوں نکالنا ہے، تو ہم نے بتایا کہ یہ اس طرح سے، تو وہ کنونس نہیں ہو پا رہی تھی، تو ان کو جو ہیڈ تھی اس وقت جنہوں نے پرمیشن دینی تھی، تو ان کو جناب شہزادہ علی اصغر کی شہادت بتائی گئی کہ 6 مہینے کا بچہ جس کا ابھی دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا یہ ظلم ہوا تھا، تو یہ اس چیز سے وہ کنونس ہوئی۔ تو 2 شہادتیں ایسی ہیں امام حسین کے گھر کی، ایک بی بی سکینہ اور ایک 4 سال کی بی بی سکینہ اور 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ اور یہ واقعی یعنی یہ ٹریجڈی آف کربلا ایسی ہے کہ اس کو محسوس کرنے کے لیے
انسان کا کسی ایک مکتبہ فکر سے چھوڑیے، اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، انسان کا صرف انسان ہونا ضروری ہے، بس صاحب کردار ہونا ضروری ہے. تو انسان اس کو انسان کو محسوس کر سکتا ہے. مصائب اتنے ہیں وسیم بھائی کہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ کوئی لکھ سکتا ہے. یہ تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اتنے ہی پڑھ دیتے ہیں، ورنہ مصائب وہ منظر لکھا ہی نہیں جا سکتا، پڑھا ہی نہیں جا سکتا، کسی میں نہیں ہمت. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور تو جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہائے بدقسمتی کہ امام حسین کی ننھی شہزادی جناب سکینہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جس نے جیسا چاہا ویسا سلوک کیا. کسی کا جی چاہا کہ گوہر چھین لے تو اس نے چھین لیے. کسی کا، اب میرا یہ کہتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کہ کسی کا جی چاہا کہ تماچا رسید کرے تو اس نے کر دیا. کسی کا اگر جی چاہا کہ زندان میں قید کرے تو اس نے کر دیا. کسی کا جی چاہا کہ رونے پر پابندی لگائے تو اس نے لگا دی. ہر شہید جو شہید ہوتا گیا، کم از کم ایک کام ضرور ہوا کہ وہاں اس کی زندگی کے ساتھ اس کی پیاس کا بھی اختتام ہوا. لیکن جو جتنا جیا وہ اتنا پیاسا رہا. تو اسی لیے کئی شاعروں نے اس عنوان سے بھی لکھا کہ نہ جانے جناب سکینہ کی پیاس کب کیسے ختم ہوئی، یا پتہ نہیں ختم ہوئی بھی، ابھی بھی دل میں وہ ایک کیفیت ہوگی. تو آپ اس عنوان سے جناب سکینہ اور ان کی پیاس کے عنوان سے کچھ کلام سنا. جی وسیم بھائی، پیاس کو دیکھیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا نا، مختار تھے، مجبور نہیں تھے. مولا حسین نے زمین پہ ٹھوکر مار کے چشمہ جاری کیا، کہا بیٹا پانی تو ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں امتحان دینا ہے. دربار یزید میں سید سجاد نے اپنی بیڑیاں توڑ کر کہا تھا تم ہمیں مجبور مت سمجھو، مختار ہو، ہم مختار ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بیڑیاں پہنی کیوں، یہ گلے پہ خنجر چلوایا کیوں، یہ پیاسے رہے کیوں؟ اس لیے کہ بتانا تھا. لوگ پوچھیں گے نا یہ تو مختار ہیں، تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ لاجک ہی یہی تھی کہ ان کو بتانا تھا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. وہ کوئی ذات ہے جس کے لیے ہم امتحان دے رہے ہیں. تو امتحان تو بچوں نے بھی دیا امام حسین کے، اور پورے گھر والے، یعنی رسول اللہ سے لے کر شہزادہ علی اصغر تک سبھی نے امتحانات دیے ہیں اور آج تک دیتے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں بی بی سکینہ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کلام، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے. اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر. جب شمر نہیں کر چکا سیرابی لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ. ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا،
کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشریات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ناظرین، ایک وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔